السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قاعدہ آج کا سبق نکالیں۔ آج کا سبق ہے تشدید کا بیان، ٹھیک ہے۔ جزم کے بعد تشدید والا سبق اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ تشدید والا حرف اصل میں دو حروف ہوتے ہیں جن میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ جن میں سے پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تشدید والا حرف اصل میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ تشدید والا حرف اصل میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو۔ ان میں سے پہلا کون سا ہوتا ہے اور دوسرا متحرک، ٹھیک ہے۔ اس کو نا، اس کی مثال آپ اب نیچے دیکھیں، میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی لکھوایا میں نے سب کو، اس میں سے سمجھیں۔ میں نے لکھا ہوا حمزہ زبر با، اب با زبر با لکھا ہوا ہے۔ لفظ پورا کیا تھا؟ ابا تھا۔ اس کو ہم نے کھولا اس تعریف کے مطابق، ان میں سے کہا دو حرف ہوتے ہیں نا، با شد کس کے اوپر تھی؟ با کے اوپر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جس حرف پر شد ہوتی ہے نا، اصل میں وہ کتنے حروف ہوتے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلا ساکن، یہ دیکھیں دو ہے، ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ متحرک سے مراد کہ جس حرف پر حرکت لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور جس حرف پر حرکت لگی ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے یہاں سمجھایا، یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ہدایت نمبر 1، شد کس شکل کی ہوتی ہے؟ شد یہ دیکھیں، اس کے 3 دندانے ہوتے ہیں، 1 2 3 لکھا ہوا ایسے بنا ہوا، یہ بنا، ٹھیک ہے۔ بچے اس کو ڈبلیو کے سائن سے بھی یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کی شد والی حالت کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس حرف پر شد ہو وہ مشدد کہلاتا ہے۔ با کے اوپر شد ہے، با کیا کہلائے گا؟ پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ با کے اوپر ہے کیا، اس کو سمجھیں گے۔ حرکت بھی اور شد بھی ہے، شد سمجھ لی۔ اب جس حرف پر شد ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مشدد۔ آپ اسے کہیں گے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ با مشدد، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے؟ جیم پہ ہوگی تو جیم مشدد، لام پہ ہوگی تو لام مشدد، ٹھیک ہے۔ ہدایت نمبر 2، مشدد حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مثال سے دیکھیں، پورا لفظ کیا تھا؟ ابا۔ ہدایت کے مطابق کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یہ 2 دفعہ، اس کو ہم نے کھول لیا، دیکھیں۔ پہلی دفعہ کیا لکھا ہے؟ ایک دفعہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر، حمزہ زبر با، اب با کے اوپر جزم تھی، وہ اپنے سے پہلے حرف سے مل کر پڑھا گیا ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ، با تھی، با کے اوپر حرکت ہے، اس کی اپنی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر با، اب ایک دفعہ پڑھا گیا، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے حرف سے مل کر، دوسری دفعہ با زبر با اپنی حرکت کے ساتھ، تو بن گیا ابا۔ اب با، اچھا با جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اب با، اب جب پڑھیں گے تو با پہ زور دیں گے سختی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور با زبر با جھٹکے کے ساتھ نہیں۔ اب با، پھر پڑھیں۔ ہدایت نمبر 3، مشدد حرف کی ادائیگی کے وقت حرف کو کھینچنے سے بچائیں، اسی طرح شد والے حرف سے پہلے حرف کو بھی لمبا ہونے سے بچائیں۔ جب ہم ابا پڑھیں گے نا اس ہدایت کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق جب ہم ابا لفظ پڑھیں گے نا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس پر شد ہے نا، جس حرف پر شد ہوگی اس کو ہم کھینچیں گے نہیں۔ ابا ایسے بھی نہیں پڑھیں گے، با کو کھینچیں گے بھی نہیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جھٹکا بھی نہیں دیں گے، ابا بھی نہیں پڑھیں گے۔ ابا، پھر پڑھیں۔ پھر کیا ہے؟ شد والے حرف سے پہلے والے حرف کو بھی لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا والا حرف کیا زبر ہے نا، وہ الف ہے نا،
آگے مثال میں دیکھیں، اس کو آب با بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں کھینچیں گے، با بھی نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے ابا، ابا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ابا ہی رہے وغیرہ۔ ہدایت نمبر 4، حرکات کے بعد واؤ اور یا مشدد آ جائیں، انہیں بغیر گننے کے ساتھ سختی کے ساتھ ادا کریں۔ جیسے اب دیکھیں، پہلا جو ہے وہ حرکت کیا ہے، حرف کیا ہے؟ الف ہے نا، الف ہے نا، دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس پر حرکت ہے نا، حرکت کے بعد واؤ مشدد آ گیا نا، تو اس پر ہم کیا کریں گے؟ سختی کے ساتھ زور دے کے پڑھیں گے، لیکن اس پر گننا نہیں کریں گے۔ اول، اول، یا کے بارے میں انہوں نے ایسے کہا ہے، یا مشدد آ گئی ہے، سب سے پہلے اس سے پہلے حرکت ہے قیمتن، قیمتن، یا پر ہم نے زور دینا ہے، سیٹی نہیں نکالنی، اور یا کو اس کے مخرج سے ہی پڑھنا ہے، اس کا مخرج زبان کے درمیان سے، ٹھیک ہے؟ قیمتن، دیکھیں اس کو پڑھتے ہوئے کوئی سیٹی محسوس ہو رہی ہے آپ کو میرے؟ قیمتن ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ قیمتن، تاہم نون اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر گننا کریں۔ مثال کے طور پر ایسے لکھا ہو، جیسے نون مشدد ہے، میم مشدد ہے، اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا، میم مشدد پر نون مشدد پر گننا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب جب ایسے لکھا ہوگا تو آپ ایسے پڑھیں گے، ان، ثم، ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ نون مشدد اور میم مشدد پہ کیا کر رہے ہیں؟ گننا کر رہے ہیں۔ اب جو ایکسرسائز ہے اس کو مل کر پڑھیں، ابا سے پہلے توڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، با زبر با، با زبر با، کیا بنا؟ ابا، آگے پڑھیں، حمزہ زبر با اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ زبر با اب، با پیش بو، اب بو، آگے پڑھیں، حمزہ زبر با اب، تا زبر کا، اب کا، حمزہ زبر کا اب، تا زیر تی، اب تی، حمزہ زبر کا اب، تا پیش تو، اب تو، اتا، پھر ایسے پڑھا کریں گے نا، اتا، اتی، اتو، ہم نے آتا، آتا بھی نہیں پڑھا اور اتا بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اتا، اتی، اتو، اس میں سے مشکل نکال لیتے ہیں، دیکھیں پڑھنے میں کوئی سا مشکل، جیسے ہم ارا کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مل کے پڑھیں، ارا، زبر تھا موٹے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے اری، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑی جائے گی، ارو، ٹھیک ہے؟ ارو، آگے ہم اوا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوا، اوی، ابو، ہم نے زور دینا ہے، غنہ نہیں کرنا، اوا، اوی، ابو، آگے دیکھیں، اسی کو پڑھتے ہیں، آہا، آہی، آہو، اس پر ہا کی آواز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے؟ ہا کی آواز نہیں نکالنی۔ اب دیکھیں، ایا، ای، ایو، میں ایسے نہیں پڑھی، عشا، عشی، ایو، ایسے آواز نہ آئی، ٹھیک ہے؟ اس کو مخرج سے پڑھیں اور اس کو ملا کر پڑھیں اور سختی کے ساتھ ادا کریں، ایا، ای، ایو، قاعدہ را کا بیان ہے اس قاعدے میں، جس را مشدد پر زبر، دو زبر پیش یا دو پیش ہوں وہ موٹی پڑھی جائے گی۔ کتنی بار آپ اس سمجھ بھی چکے ہیں ایسے نا؟ جس را پر زبر ہو، دو زبریں ہوں، پیش ہو، دو پیش ہوں، وہ کیا پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑھی جائے گی۔ مثال سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میم زبر را، مر، را زبر را، مر را، ہم نے اس کو سختی کے ساتھ ملانا ہے، اس پر زور دینا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ مر را، اور ہاں جی، اور را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شرن، امرو، شرن،
انہوں نے زبر کی، 2 زبر کی. پیش کی اور 2 پیش کی مثال دیا. ٹھیک ہے. اور جس را مشدد کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں وہ را بریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے شرین، نہیں پہلا ہے شرری، شین زبر را شر، را زیری، شرری. ٹھیک ہے. مل کے پڑھیں، شرری، توڑ کریں. شین زبر را شر، را زیری، شرری. آگے میم پیش مو، پیش مو، میم پیش سین موس، میم پیش سین موس. تا زبر تا، تا زبر تا، مستا، مستا، میم زیر را میر، میم زیر را میر، را 2 زیرین، را 2 زیرین، مستمرین، مستمرین، تمرین. تمرین، میر کو بھی میم کو را کے ساتھ ملا کر پھر را کو بریک، مستمرین. مستمرین. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آ گیا. آگے ہجے کا طریقہ ہے وہ ہم ایکسرسائز سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اس میں سے بھی ہم مشکل ایسا لفظ نکال لیتے ہیں جو مشکل ہو، ہم تک کالی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تازبت توتت، تازبت تو، تت تو، لمزیلی، تت تولی، عین پیش او. کیا بنا؟ تا بریک، دوسری تو موٹی، لام بھی بریک. ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے تت تولیعو، تو بھی موٹا، تا بھی موٹا، لام بھی موٹی. نہ، میری بات غور سے سنیں. تت تولیعو. ٹھیک ہے. آگے ہم یدو کو دیکھتے ہیں. یاد ہے بھیا؟ دال پیش آئین دو، دال کو آئین کے ساتھ ملانا ہے. دال پیش آئین دو، عین پیش او، یدوعو. ٹھیک ہے. دا زبر آئندہ، عین 2 زبر عن، دعن. ٹھیک ہے. عدوون دیکھیں. عین زبر آ، دال پیش واو دوف، عدو، وا 2 پیش ون، عدوون. وقف کیا ہوگا بچوں اس کا؟ شاباش، عدو. واو کے مخرج پر رک کر تھوڑا سا زور دینا. عدو. یہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. عدو. کلکلا بھی نہیں کرنا، واو کو ہلانا بھی نہیں ہے، اور تھوڑا سا زور دے کر اس پر پڑھنا ہے، اس کے مخرج پر. عدو. عطوین، او، عطوین. وقف، عطو. مطہرتن، وقف مطہرہ. کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. وصیتن، وقف وصیہ. قیمتن، وقف قیمہ. غنی، وقف غنی. نی. میرا آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے اس کے مخرج سے پڑھا ہے، اس پہ ہم نے غنی اس کو کھینچا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور غنیج اس کو کلکلا بھی نہیں کیا. غنیج یہ پڑھنا بھی غلط ہے وقف کی صورت میں، اور غنی یہ پڑھنا بھی غلط ہے. اب غور سے سنیں میرا بات، میری. غنی، وقف غنی. وقف کی صورت میں نے نون کو یا کے ساتھ اس کے مخرج پر زور دیا تھوڑا سا. غنی. اس کو ہلایا بھی نہیں اور کھینچا بھی نہیں. ٹھیک ہے. یطوف، وقف یطوف، سختی کے ساتھ. یطوف. یشقق، وقف. اب دیکھیں حروف کلکلا آ گیا، اس کو ہلائیں گے. یشقق. ہدایت نمبر 5، مشدد حرف پر وقف احتیاط سے کرائیں اور کلکلا نہ ہونے دیں. یعنی کہ جن پر جو حروف پر کلکلا ہوگا اس کو کریں گے، جن حروف پر کلکلا نہیں ہوگا وہاں پہ کلکلا. جیسے میں نے آپ کو ابھی اوپر بھی سمجھائی، جیسے غنیجن میں غنیج، اس کو نہیں ہلائیں گے. اتوب،
واو کو نہیں ہلائیں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، وہ یہی بات سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ تاہم اگر کلمے کے آخری حروف قلقلہ ہو تو وہاں قلقلہ ضرور کرائیں، یعنی اگر حروف قلقلہ ہے تو وہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، ورنہ ہم اس کو ہلائیں گے نہیں۔ بالحق وقف، بالحق، پھر پڑھیں بالحق وقف، بالحق، ٹھیک ہے۔ نیز را نون یا مشدد پر بھی وقف احتیاط سے کرائیں، جیسے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ امرو، پڑھیں امرو، پھر پڑھیں امرو، وقف، امر، میرا سنیں، امرو وقف امر، مر، یعنی کہ را پر تھوڑا سا اس کو زور دے کے نا، تھوڑا سا زور دے کے رک ٹھہریں ذرا، مر، کیسے پڑھیں گے؟ امر، امر نہیں ہوگا، امر نہیں ہوگا، مر، تھوڑا دیر اس کو زور دیں، ٹھیک ہے۔ مر، میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ امر، امر، اگر ہم خالی امر پڑھیں گے نا وہ تو جزم کا ہو جائے گا، جیسے ہم نارملی کرتے ہیں وقف، وہ تو وہ ہو جائے گا، نہیں، یہ شد والے وقف جو ہوتے ہیں نا، جس آخری حرف پہ شد آ جائے، وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کرتے ہیں اس کو، امر، امر، ہلانا بھی نہیں ہے۔ لہن وقف لہن، لہن وقف لہن، ٹھیک ہے۔ غنی وقف غنی، غنی وقف غنی، نہ کہ غنی، ٹھیک ہے۔ وقف سمجھ آیا ہے؟ جی، کیونکہ اکثر طالبات جو ہوتی ہیں نا وہ ان حروف پر وقف کرتے وقت غلطی کرتے ہیں طالبات غلطی کر جاتے ہیں نا، تو اس غلطی سے آپ کو بچنا ہے، ایسے وقف نہیں کرنا، یعنی کہ حروف قلقلہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، ورنہ ہم قلقلہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم وقف کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ مخرج پر ہم رکیں گے، تھوڑا سا رک کر تھوڑا زور دیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا، آپ سب کو سمجھ آیا ہے؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔